دوسری چیز ہے ہلاک کرنے والی ہوم متبع، خواہش نفس جس کے پیچھے چلا جائے. اور یہ خواہش نفس جو ہے یہ بہت ہی بری چیز ہے. خواہش نفس جو ہے اس کے پیچھے چلنا بہت ہی بری چیز ہے. یہ اتنا انسان یعنی کہ جو دل کیا وہ کرنا ہے. انسان کی خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ یعنی بس ہر چیز اچھی کھانے کو ملے، پہننے کو ملے، اور ان خواہشات میں جو انسان کی سب سے باغی ترین خواہش ہوتی ہے وہ انسان کی جنسی خواہش ہوتی ہے. باغی، سب سے باغی، جو انسان کو بالکل اندھا کر دیتی ہے. جو انسان ان خواہشات کے پیچھے لگتا ہے یا کسی بھی خواہش، یہ بھی اور دوسرے، بلکہ یہ خواہشات جو ہوتی جو یعنی دل کو چیز جو بھا جائے، جو دل کو اچھی لگ جائے، بس وہ کرنا ہے. جو دل میں آیا وہ کرنا ہے. تو یہ ہے خواہش نفس کے پیچھے لگنا. اور پھر انسان اس کے پیچھے لگ کے اگر کسی منصب پہ موجودہ، مثلا کوئی جج ہے، کوئی حاکم ہے، کسی جگہ پہ فیصلہ کرنے والا ہے، وہ اگر خواہش نفس کے پیچھے لگ کے فیصلے کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے پسندیدہ لوگوں کو نوازتا ہے اور اپنے دشمنوں کو رگڑتا ہے. جیسے ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جب حکومت دی نا، تو ان کو یہ اللہ رب العزت نے وصیت کی تھی کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ. کہ اے داؤد، ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، یعنی دلیل کے بنیاد پر اور حق کی بنیاد پر فیصلہ کرنا. ولا تتبع الہوا، اور اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا. فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ یہ چیز تجھے اللہ کے رستے سے گمراہ کر دے گی، اللہ کے رستے سے ہٹا دے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور میں نے وہاں پہ جواب دینا ہے. کس چیز کا جواب دینا ہے؟ کہ میں یہ زندگی دی تھی کہاں صرف کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں پہ گزاری، اور جتنا علم دیا تھا اس علم کے مطابق کتنا عمل کیا. یہ چیزیں ساری جواب دینی اللہ کے ہاں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہش کی پیروی سے روکا، اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روکا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت ہی اس کا انعام ہے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو بنا لیا، اپنی خواہش نفس کو بنا لیا. وہ کس طرح؟ حق اس کے سامنے آیا لیکن دل نہیں مانا تو نہیں مانا، دلائل اس کے سامنے ہیں. جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اے پیغمبر اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، یہ نہ سمجھو کہ ان لوگوں کے پاس دین کی بات نہیں آئی، ان کو سمجھ نہیں آئی، صرف بات یہ کہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں. انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، اور اس سے بڑا گمراہ کون ہے جس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی کی اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر، اپنے خواہش نفس کی پیروی کی. تو یہ خواہش نفس کی پیروی کرنا، اپنی خواہش کی پیروی کرنا، یہ انسان کے لیے تباہی کا سبب ہے اور بربادی کا سبب ہے. یعنی خواہش نفس چاہے وہ عبادت کے معاملے میں ہو. اچھا اب دیکھیں کہ یہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ کام دین میں، نیا کام جس کی دلیل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہو، کتاب و سنت میں موجود دلیل اس کی نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں. تو پھر وہ بدعت وہ اس کو بطور عبادت کیوں بناتا ہے؟ کیونکہ اس کا دل کہتا ہے یہ اچھا ہے، اس کو یہ اچھی لگتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی جو حقیقت میں بڑی ہی خوبصورت لگتی ہیں، بڑی ہی خوبصورت لگتی ہیں، یعنی وہ لگتا ہے کہ یہ اس سے اچھی عبادت اور کوئی نہیں، حالانکہ اس کی کتاب و سنت سے کوئی دلیل ہے،
موجود نہیں ہوتی، بس انسان کو اچھی لگتی ہے یہ عجیب، یعنی کوئی بھی چیز ہے، جتنی بھی بدعات ہیں، خرافات ہیں، آپ دیکھ لیں. مثلا یہ دیکھیں، یہ میلاد منانا بڑا اچھا لگتا ہے بظاہر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس میں شامل ہوتی ہے، آپ کی تکریم ہے وہ منائی جاتی ہے، آپ کی پیدائش کا دن منایا جاتا ہے، یہ وہ سارا، لیکن دلیل نہیں ہے. اسی طرح کوئی فوت ہوتا ہے ساتھ ہی مطلب جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے میں کوئی دلچسپی نہیں، جنازے کے بعد فوراً دعا جو ہے وہ مانگنا دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. اچھا کیوں وہ اچھی لگتی ہے؟ کہ شاید اس سے ہمارا جو ہے وہ بخشا جائے گا، اور پھر جو اس کے لیے اگلے دن کل 40 پھر برسیاں لمبی لمبی یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا یہ دیکھیے کہ برسی کتنی اچھی لگتی ہے کہ کوئی شخص فوت ہوا سال بعد اس کو یاد کرنا، اس پہ کھانے کھلانا، اس پہ سارا اہتمام، یہ چیز بظاہر بڑی اچھی لگتی ہے. یہ اس میں کل جو ہوتے ہیں آپ دیکھیں تو صحیح ماشاءاللہ، وہ جو ہے وہ سارا کچھ آتا ہے، کھانا آتا ہے، پینا آتا ہے، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ بظاہر چیز بڑی اچھی لگتی ہے، مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے، لیکن ان کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ صرف خواہش نفس ہے، صرف ہوا، کہ یہ اچھی لگتی ہے چیز. میرے بھائیوں یہ اچھا لگنا دین نہیں ہے، بلکہ یہ چیز تو تباہ کر دینے والی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، بہت ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں. یہ دیکھیں سالگرہ منانا، اس شخص جس کی سالگرہ منائی جا رہی ہوتی ہے وہ کتنا خوبصورت لگتا ہے جناب. اس کے لیے لوگ گفٹ لا رہے ہیں، گھر میں کیک لگ رہے ہیں، اور جناب گھر سجایا جا رہا ہے، ہیپی برتھ ڈے اور یہ اور وہ سارے آتے ہیں. یہ کتنی خوبصورت لگتی ہے چیز یہ، لیکن کیا ہے؟ یہ خواہش نفس ہے، یہ دین نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے. یہ چیزیں بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑی خوبصورت لگتی ہیں، بڑی پیاری لگتی ہیں، اور دل کو بڑی بھاتی ہیں، اور لگتا ہے کہ یہ لوگ تو یہ بڑے خشک لوگ ہیں، یہ لوگ فلاں ہے، یہ گستاخ ہے، یہ فلاں، لیکن اس کے پیچھے دلیل نہیں ہوتی. تو یہ صرف کوئی چیز انسان کو اچھا لگ جانا، اور پوری دنیا بے شک اس پہ اول پیرا ہو جائے، تو وہ دین نہیں بنتا، بلکہ وہ چیز جو ہے وہ انسان کے لیے وبال بن جاتی ہے. اس لیے جو ہے وہ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ دلیل کی پیروی کرنی چاہیے، خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. خواہش نفس سے کیسے بچنا ہے؟ کہ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا منجیات میں سے، کہ ظاہری طور پر بھی اور پوشیدہ طور پر بھی اللہ کا ڈر ہو انسان کو. اللہ کا ڈر ہو، پھر انسان اپنے خواہش نفس کے پیچھے نہیں چلتا، پھر وہ دلیل کو بنیاد بناتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا، اللہ نے اس سے منع کیا، اس سے رک جانا، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس پہ چلنا، اللہ اور اس کے رسول نے سے منع کیا، اس سے رک جانا ہے. تو یہ چیز جو ہے خواہش نفس جو ہے وہ اس طرح انسان کو، ورنہ خواہش نفس جو ہے وہ تو انسان کو تباہ کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے.